نبی یوسف جب پرائم منسٹر بن گئے تھے، یعقوب اپنے بیٹوں کے ساتھ 14 یا 18 سال کے بعد یوسف سے ملنے کے لیے چلے۔ نبی یوسف اپنے باپ سے ملنے کے لیے اس وقت پرائم منسٹر بن گئے یوسف، وہ پوری اپنے پروٹوکول کے ساتھ گھوڑے پہ بیٹھ کر یوسف آ رہے۔ نبی یعقوب بوڑھے ہو گئے، اولڈ مین، انہوں نے یوسف کو دیکھا دور سے، بیٹوں سے پوچھا یہ کون ہے؟ کیا کوئی فرعون آ رہا؟ اس وقت فرعون کی حکومت تھی، فرعون آ رہا؟ تو کہا نہیں بابا، فرعون نے، یہ آپ کا بیٹا یوسف ہے، پرائم منسٹر بن گیا۔ ایک چیز اور یاد رکھو، دنیا کے ہر رشتے میں حسد ہے، دنیا کے ہر رشتے میں حسد ہے، جو بدترین بیماریوں میں سے ایک بیماری ہے۔ بھائی بھائی میں حسد ہے، بھائی بہن میں حسد ہوتی، رشتہ داروں میں حسد ہے، مومنین میں حسد ہے، لیکن دنیا کا ایک رشتہ ایسا ہے جس میں حسد نہیں ہے، وہ ہے تمہارے ماں باپ کا رشتہ۔ ماں باپ کبھی اپنی اولاد سے حسد نہیں کرتے۔ اگر بیٹا بڑھ بھی جائے تو ماں خوش ہوتی، ہاتھوں کو اٹھا کے بولتی اور دے دے اس کو۔ ہر رشتے میں حسد ہے سوائے والدین کے رشتے میں۔ یعقوب نے کہا یہ کون ہے؟ تو کہا بابا یہ آپ کا بیٹا ہے یوسف۔ ہاتھوں کو اٹھا کے کہا اللہ تیرا شکر ہے میرے بیٹے کو تو نے یہ سٹیٹس دے دیا۔ آئے اب میری طرف دیکھو، یوسف گھوڑے کے اوپر، یعقوب اپنے 11 بیٹوں کے ساتھ چلتے ہوئے آ رہے۔ 14 یا 18 سال کے بعد، مختلف روایتیں، اس پہ بحث نہیں کر رہا میں، بالکل قریب ہو گئے، اتنے قریب ہو گئے 14 یا 18 ایئرز کے بعد، 18 سال کے بعد باپ اور بیٹے کی ملاقات تھی۔ یوسف جب بالکل چھوٹے تھے اس وقت کنویں میں گئے تھے، اور اب باپ سے مل گئے۔ یعقوب روتے روتے اندھے ہو گئے تھے، لیکن یوسف کا کرتا آیا تو ان کو روشنی آ گئی۔ بالکل اب میری طرف دیکھو، بالکل آتے 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 اتنے قریب ہو گئے، اتنے قریب ہو گئے کہ یوسف گھوڑے کے اوپر، باپ نیچے کھڑا ہوا ہے۔ چند لمحے، فیو سیکنڈز، یوسف نے یعقوب کو ایسے دیکھا، یعقوب نے بیٹے کو ایسے دیکھا۔ فیو سیکنڈز، سمجھ رہے؟ فیو سیکنڈ، چند لمحے، یوسف گھوڑے پہ نیچے باپ کو ایسے دیکھ رہے۔ یہ ان کا حرام، انہوں نے حرام نہیں کیا، نبی ہے، پاک اور پاکیزہ ہے، گناہ نہیں ہے۔ ایسا دیکھا انہوں نے، ایسا دیکھا، فوراً یوسف گھوڑے سے نیچے اتر کے باپ اور بیٹے ایک دوسرے سے بغلگیر ہوئے، ایک دوسرے کو حق کیا۔ اتنا دونوں روئے کہ دونوں غش کھا کے گر گئے، غش سے دونوں کو افاقہ ہوا، باپ بھی اٹھا بیٹا بھی، دونوں نبی اٹھے۔ جیسے اٹھے بیچ میں جبرائیل آ گئے، دونوں کے بیچ میں، اور کوئی نہیں دیکھ رہا تھا، صرف یہ دونوں نبی دیکھ رہے تھے۔ جبرائیل بیچ میں آ گئے، آگے کہا یوسف تمہاری مٹھی بند ہے، ذرا ہاتھ تو کھولو۔ یوسف نے یہ مٹھی کھولی ہے، یہاں پہ ایک نور تھا، وہ آسمان کی طرف بلند ہو گیا۔ جیسی بلند ہوا، یوسف نے پوچھا جبرائیل یہ کیا تھا؟ کہا یوسف اللہ نے تمہاری نسل میں نبوت کو رکھا تھا، 70 نبی تمہارے جنریشن میں تھے، اللہ نے نور نبوت کو تمہاری نسل سے لے لیا۔ یوسف کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، رونے لگے، ہاتھوں کو اٹھا کے کہا پروردگار مجھ سے غلطی کیا ہوئی؟ میں پھر بول رہا، نبی یوسف سے غلطی نہیں ہوئی، یہ ترک اولا ہے، ترک اولا ہے، گناہ نہیں ہوا، نبی گناہ نہیں کرتا، یہ ترک اولا تھا۔ کہا پروردگار مجھ سے غلطی کیا ہوئی؟ آواز آئی یوسف تم جوان ہو، تمہارا باپ بوڑھا ہے، تم بیٹھے ہوئے تھے، تمہارا باپ نیچے تھا، اللہ یہ برداشت نہیں کرتا کہ تم اوپر ہو باپ نیچے۔ دوستو یہ تو شکر ادا کرو، یوتھ کو بول رہا شکر ادا کرو، کتنے ایسے گناہ ماں باپ کے ساتھ تم کر رہے ہو، وہ فرزند زہرا امام زمانہ کا کرم ہے جو بچے ہوئے ہو۔ لیکن دوسری طریقے سے اللہ روک دیتا تمہارے رزق کو، رزق کا پرابلم ہو جائے گا، بیماریوں میں مبتلا ہو جاؤ گے، پریشانیوں میں آ جاؤ گے، سٹریس میں آ جاؤ گے، if you don't respect your parents۔ صرف ایک ہی چیز کہ اطاعت والدین کرو، تم گرو کرتے جاؤ گے لائف میں۔ اب مرنے کے بعد ماں باپ کے لیے کیا کرنا؟ صرف یہ نہیں کہ آپ صرف مجلس کرو، 24 گھنٹے کرو، وہ کوئی حرج نہیں ہے، یہ بہترین ہی سارے ثواب ہے۔ اس کے علاوہ سب سے پہلے جب بھی خدا نہ خاصا کسی کا باپ یا ماں مرتی ہے، بیٹے پہ کیا واجب ہے؟ سب سے پہلے چیز چیک کرو کہ اس پہ واجبات کتنے تھے۔ باپ پہ کوئی واجب تھا، نمازیں قضا تھی، روزے قضا تھے، حج قضا تھا، خمس قضا تھا۔ سب سے پہلے بیٹے کے اوپر واجب ہے، واجب ہے، واجب ہے، واجب ہے۔
کہ چیک کرے اپنے ماں باپ کے خرچے ادا کرائے پہلے. ہم اس پہ کبھی توجہ کرتے؟ تمہاری ماں سے نیچے سوال ہوگا، تمہارے باپ سے سوال ہوگا. اللہ تو اتنا کریم ہے، غور سے سنو، اتنا کریم، اتنا مرسیفل ہے کہ اگر جنازہ تمہاری ماں کا یا باپ کا رکھا ہوا ہے اور بیٹا یہ بول دے کہ پروردگار میری ماں کے جو قرضہ ہے تیرے اوپر نمازوں کا، میں وعدہ کر رہا تجھ سے کہ میں اپنی ماں کے اور باپ کے نمازوں کو ادا کرا دوں گا. بیٹے نے بولا صرف آہستہ سے، ادا نہیں کروائی ابھی. اللہ اتنا کریم ہے کہ اب ماں سے باپ سے نماز کا سوال ہی نہیں کرتا. اب ذمہ داری تمہاری ہو گئی. تو میری ریکویسٹ ہے کہ چیک کرو تمہارے والدین کہ ہر انسان کی قضا ہوتی ہے. ایزی مت لو، یہ امام علی کے ارشادات ہے. اللہ نے ہم کو ڈائریکٹ نہیں بولا، میرے مولا نے بولا، معصومین نے بولا کہ تم کو ایسا کرنا ہے. چھٹے امام بول رہے، میرا مولا بول رہا. ہم کیا ہے، مولا کی زندگی کا ایک رخ دیکھتے. مولا کی زندگی ایک رخ پہ نہیں ہے، مولا کی زندگی کے کئی رخ ہیں. ہم کو وہ چاہیے جنگ ہو جائے. دیکھیں میں بھی واہ واہ کرا کے چلا جاؤں آپ سے، لیکن مقصد مجلس پوری نہیں ہوگی. اگر میں واہ واہ کرا دوں، 1 گھنٹہ پڑھوں چلا جاؤں، تو وہ مقصد مجلس نہیں. آپ بھی دور سے آئے، میں بھی دور سے آیا. ایک ایک لمحہ جو تم فرش عزا پہ بیٹھے اس کا تم کو اجر ملنے والا ہے، 100% ملے گا. لیکن مقصد مجلس یہ کہ جب تم کسی بھی مجلس میں جاؤ، کسی کی بھی مجلس میں جاؤ، جب فرش عزا پہ بیٹھو تو ایک بیماری کو چھوڑو، نور کی چیز کو لے کے باہر جاؤ. لرن سم تھنگ. اگر مجلس سے نہیں سیکھو گے تو کہاں سیکھو گے؟ مولا علی کی لائف ایک حصے کی نہیں ہے. امام علی کی لائف کو 63 ایئرز کو اگر تم ڈیوائیڈ کرو تو علی کی شجاعت ہے، علی کی سخاوت ہے، علی کی عبادت ہے، علی کا علم ہے، علی کا زہد ہے. یہ سب چیزیں ہمارے پاس ہیں. کتنا علم ہے، اس لیے کہ ہم ایک چیز زندگی میں یاد رکھو، جہالتوں میں علی سمجھ میں نہیں آتا، علم سے سمجھ میں آتا. اگر علی کو سمجھنا ہے تو جہالت میں رہ کے نہیں سمجھ سکتے. علم آئے گا تو علی سمجھ میں آئے گا. اس کے بعد علی کی عبادت. چوتھا امام جو خود زین العابدین ہے، جو خود سید الساجدین ہے. کربلا کے بعد میرا مولا اتنا کمزور ہو گیا تھا کہ جب وہ عبادت کرتا تھا تو مولا کے پیروں میں ورم آ جاتا تھا، سویلنگ آ جاتی تھی. کمزور ہو گیا میرا مولا. تو امام کے ایک فرزند 5ویں امام سے ہٹ کے کہا بابا تھوڑی عبادت میں کمی کریں. آپ رات بھر ٹھہرتے. جو زین العابدین امام کا ٹائٹل ہے نا، سید الساجدین اور زین العابدین، سجدہ کرنے والوں کا سردار، عبادتوں کی زینت. جب ان سے کہا مولا تھوڑا سا کم کرو بابا، اتنی عبادت کر رہے، تو پلٹ کے کہا بیٹا تم میری عبادت کو دیکھ کے بول رہا، کاش میری دادا علی کی عبادت کو دیکھ. یہ عبادت علی کی ہے، یہ ہے فضائل میرا مولا. لائف میں چینج آنا امام علی کے نام پہ. میرا پورا خلاصہ تقریر کا یہی تھا کہ کوشش یہ کرو کہ والدین کے واجبات کو ادا کرو. اور 2 رکعت نماز دے کے جاتا ماں باپ کے لیے، ویری ویری ریکمینڈڈ نماز. روز بیٹا پڑھے. وہ نماز نہیں جو رب اغفر لی والے نماز، وہ تو آپ پڑھتے ہی ہوں گے، اس سے ہٹ کے نماز دینا. شیخ عباس قمی اور علامہ مجلسی اس واقعے کو اس نماز کو لکھتے کہ اگر تم یہ 2 رکعت نماز پڑھو گے اپنے ماں باپ کے لیے تو اللہ تمہارے ماں باپ کی لحد پہ 70,000 رحمت کے فرشتوں کو بھیجے گا. امیجن کریں یار، امیجن کریں. 70,000. ویری سمپل نماز، 3 منٹ کی نماز ہے. کیا نماز ہے؟ نیت کرو کہ میں نماز پڑھتا ہوں 2 رکعت ہدیہ میت، یعنی تم میت کو گفٹ کرو اپنے ماں باپ کو. یہ 2 رکعت نماز پڑھو، نیت کرو میں نماز پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں ہدیہ میت قربتاً اللہ. پہلی رکعت میں الحمد کے بعد سورہ انا انزلنا، اور دوسری رکعت میں الحمد کے بعد سورہ کوثر، سب سے چھوٹا سورہ انا اعطیناک الکوثر. اگر تم یہ نماز پڑھو، اس کے بیوی کی تسبیح پڑھو، ہاتھوں کو اٹھا دو، بولو پروردگار 3 منٹ کی نماز ہے، اللہ اس نماز کا ثواب معصومین کے وسیلے سے میرے ماں باپ کو پہنچ جائے. شیخ عباس لکھتے ہیں کہ اللہ تمہاری اس نماز کے بدلے میں 70,000 رحمت کے فرشتے تمہارے والدین کی لحد پہ بھیجے گا. آپ امیجن کرو اگر 70,000 فرشتے تمہارے ماں باپ کی لحد پہ آ جائے،
اگر وہ تکلیف میں ہیں اور جب رحمت ان کے پاس آتی تو وہ پوچھتے کہ پروردگار یہ رحمت آ رہی کہاں سے، تو اس کو بتایا جاتا کہ دیکھ تیرے بیٹے نے لکھنؤ میں یا تیری بیٹی نے لکھنؤ میں تیرے لیے یہ نماز پڑھی، اس کا یہ تحفہ ہے۔ تو ماں وہاں لحد سے بیٹھ کے تمہارے حق میں دعا دیتی کہ پروردگار میرے بیٹے نے میرا خیال رکھا، اب تو اس کا خیال رکھ۔ مرنے کے بعد بھی ماں کی دعا، باپ کی دعا ایسا لگتی ہے۔ یہ کرو اور روز زیارت امام حسین پڑھتے ہو۔ جب زیارت امام حسین پڑھنا اپنے ماں باپ کی طرف سے پڑھنا، اپنی طرف سے نہیں پڑھنا۔ یہ بولنا کہ میں یہ زیارت حسین وارثہ 4 منٹ کی زیارت جو رزق کے پرابلمز کو سالو کرے گی، سارے تمہارے رزق کے پرابلم سالو ہوں گے اگر فجر کی نماز کے بعد کوئی پڑھے۔ تو نیت یہ کرو کہ میں زیارت امام حسین اپنے مرحوم ماں باپ کی طرف سے پڑھ رہا ہوں، روز پڑھو، ایوری ڈے، اور پڑھ کے ماں باپ کو ہدیہ کر دو۔ یہ زیارت آپ کو معلوم ہے، تم نے صرف یہ کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، اسی وقت رحمت حسین پہنچ جاتی۔ اتنا ثواب ڈیلی اگر تم اپنے والدین کو ہدیہ کرتے جاؤ گے تو ڈیلی تمہارے ماں باپ تم کو دیکھیں گے، اور ماں کی نگاہ رحمت کی نگاہ ہوتی، باپ کی نگاہ بیٹے کے اوپر رحمت کی نگاہ ہے۔ آپ سوچو اگر روز صبح میں تم تحفہ بھیج رہے اور روز صبح تمہاری ماں تمہارا باپ تمہارے لیے دعا دے رہا، مرنے کے بعد بھی ماں باپ کی دعا تمہارے ساتھ حصار بن کر زندگی میں چلتی، جو ہر بلا و مصیبت کو دور کر دے گی۔